نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی بایوگرافی اور آپ کی زندگی کے سلسلے میں، آپ کے بچپن کے سلسلے میں اس سے قبل بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کس گھرانے میں پیدا ہوئے اور آپ کی پرورش کیسے ہوئی. اب آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شباب یعنی آپ کے جوانی کا دور. صحیح بخاری میں راویۃ الاسلام سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ پالی ہو. اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے پوچھا کیا آپ بھی بکریاں چراتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، میں چند روپیے میں اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا. اور آپ نے جس جگہ پر آپ بکریاں چراتے تھے اس کی طرف اشارہ کیا. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر نبی کے پاس اللہ رب العزت نے اس کے بچپن میں اور جوانی میں بکریوں کے چرانے کا کام لیا اور خدمت لی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ 8 سال تک، اور قرآن کریم کے بیان کے مطابق 10 سال تک وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے. وہاں پر وہ یہی خدمت انجام دیتے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں؟ تو اس کی بہت ساری حکمتیں بیان کی جاتی ہے، جس میں سے بعض یہ ہے کہ بکری ایسا جانور ہے جس کی خصوصیات اور فطرت میں صبر اور عاجزی اور نرمی ہے. وہ بڑا صبر کرنے والا جانور ہے، بڑا عاجزی کرنے والا جانور ہے، یعنی اس کے اندر ایگو نہیں ہوتا ہے، وہ تکبر نہیں کرتا ہے، اور نرم مزاج ہوتا ہے، اس کے اندر میں سختی نہیں ہوتی ہے. جو شخص بکریوں کے درمیان وقت گزارے گا، بکریوں کی خصوصیات اس کے خون اور روح میں سرایت کر جائیں گی. اس لیے کہ اس پیریڈ میں انسان چیزوں کو آبزرو کرنے کے بعد اسے اپنی زندگی میں جگہ دیتا ہے. تو جب وہ بکریوں کے درمیان وہ اپنا زیادہ وقت گزارے گا تو اس کے اندر بھی وہ صفات کیا ہوگی؟ منتقل ہوگی. کیونکہ انسان کی زندگی پر سب سے زیادہ اگر کوئی چیز اثر انداز ہوتی ہے تو وہ صحبت، کہ انسان کیسی صحبت اختیار کرتا ہے. تو ایک حکمت یہ بیان کی. اسی لیے جو لوگ بکریاں پالتے ہیں وہ آبادی کے قریب رہتے ہیں، لوگوں میں گل ملنا پسند کرتے ہیں، اپنی نرمی اور عاجزی کی وجہ سے لوگوں سے بہت اچھے تعلقات استوار کرتے ہیں. کہ جو لوگ بکریوں کو پالتے ہیں ان لوگوں کی ایک یہ بات بیان کی. ایک مرتبہ ایک کسی بڑے اچھے عالم تھے، ان کے ایک تقریر سننے کا موقع ملا مجھے آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے. انہوں نے ایک اور حکمت بیان کی تھی. انہوں نے یہ بیان کی تھی کہ نبی کو چونکہ ہر قسم کے لوگوں کو سنبھال کر چلنا ہوتا ہے، بکری جہاں پر نرم مزاج ہوتی ہے، صبر کرنے والی ہوتی ہے، عاجزی کرنے والی ہوتی ہے، وہیں پر بکری میں ایک وصف یہ بھی ہے کہ یہ سیدھی چلتی نہیں، کبھی ادھر بھاگے گی کبھی ادھر بھاگے گی. تو نبی جب بکریاں چراتا ہے تو بکریوں کو چرانے کی وجہ سے اس کو امت کو سنبھالنا آسان ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ جانور کیسا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے. تو اب جب وہ ادھر ادھر بھاگتا ہے تو ادھر ادھر اس کے بھاگنے کی وجہ سے آدمی کو غصہ آتا ہے. اب وہ سوچتا ہے غصے میں اسے مارے، لیکن پھر سوچتا ہے کہ بیچارہ معمولی سا جانور ہے، کیا مارے اسے.
تو یہ سوچ کر اسے چھوڑ دیتا ہے. تو اس طرح سے اس کے اندر تحمل کا مزاج پیدا ہوتا ہے. تو بعد میں چل کر امت کی طرح طرح کی حرکتوں کے اوپر نبی کو غصہ نہیں آتا. تو اس وجہ سے بھی کہا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام سے یہ خدمت لی. تو یہاں پر ایک حکمت یہ بیان کی اور ایک حکمت جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوانی کے دور میں اس طریقے سے یہ کام کرتے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ انسان کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ جو دور ہوتا ہے وہ جوانی کا دور ہوتا ہے. جوانی میں جو سنبھلا وہ زندگی بھر سنبھل جاتا ہے, اور جوانی میں جو بگڑ گیا وہ بعد میں کبھی اس کے سدھرنے کے امکان 1 سے 2% ہوتے ہیں. جوانی کا بگڑا ہوا بعد میں کبھی نہیں سدھر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عربی زبان میں کہتے ہیں الشباب شعبۃ من الجنون, جوانی دیوانی ہوتی ہے. کہ جوانی میں آدمی سوچتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں, میں طاقتور ہوں, میں اسمارٹ دکھتا ہوں, میں اسمارٹ سوچتا ہوں, میں ذہین ہوں. یہ سوچ کر آدمی کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو اس لیے انسان کی جوانی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کیسی گزری اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط چیزوں سے دور رہے, اس کے سلسلے میں حضرات سیرت نگاروں نے بڑی اچھی باتیں لکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے جوانوں کے ساتھ لہو و لعب یعنی کھیل کود اور دیگر فضول کاموں میں کبھی شرکت نہیں کی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیلنے کودنے اور ایسی لایانی چیزوں کے اندر میں کبھی پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تھے, کبھی اس کے اندر حصہ نہیں لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے ساتھ بت پرستی میں بھی کبھی شرکت نہیں کی. جب میں نے جیسا کہ بتلایا آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جب بت پرستی سے دور رہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی سے بھی دور رہے, اور نہ بتوں کے نام پر ذبح کیے کسی جانور کو آپ نے کھایا اور نوش فرمایا. کہ آپ نے کبھی بتوں کے نام پر, آج بھی ہم دیکھتے ہیں بلی چڑھائی جاتی ہے جانوروں کو بتوں کے نام کے اوپر, کا اس طرح سے کسی بت کے نام پر ذبح کیا کوئی جانور آپ نے کبھی اسے تناول نہیں فرمایا, کبھی اس کو کھایا نہیں. شراب کو کبھی منہ تک نہیں لگایا, اور فحش کلامی یعنی گالی گلوچ سے ہمیشہ دور رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی شراب کو منہ نہیں لگایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ جھگڑنے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گالی گلوچ کرنے سے اور برے الفاظ اپنی زبان پر لانے سے آپ محفوظ رہے. اللہ نے ان خرافات سے فطری طور پر آپ کو محفوظ رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر ہی اللہ رب العزت نے آپ کے دل میں ان چیزوں کی نفرت ڈال دی. یہ ساری چیزیں ہمارے بنیادی عقیدہ عصمت انبیاء کی عکاسی کرتی ہے. کیا مطلب؟ مسلمان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان کو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں یہ سوچنا ضروری ہے, فرض ہے, واجب ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام یہ معصوم ہوتے ہیں. کیا مطلب معصوم ہونے کا؟ معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کبھی کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا, نہ تو نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد. کبھی بھی نبی کسی گناہ کو سرزد نہیں کرتا, وہ کوئی گناہ نہیں کرتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نبی گناہ نہیں کرتا؟ تو انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ رب العزت گناہوں سے اس لیے محفوظ رکھتے ہیں کہ آپ کو اپنی قوم کا لیڈر اور پیشوا بننا ہے, اور جب لیڈر اور پیشوا یہ گناہ میں مبتلا ہوگا تو لوگ اس کی بات کو بہت توجہ سے اور دل کے کانوں سے نہیں سنیں گے. اس لیے ہر نبی کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک جتنے انبیاء آئے, تمام انبیاء کو اللہ رب العزت نے گناہوں سے دور رکھا تاکہ وہ صحیح معنی میں لیڈرشپ اختیار کر سکے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ الصادق الامین تھے. الصادق کے معنی سچا اور الامین کے معنی امانت دار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دونوں وصف پائے جاتے تھے. الصادق الامین ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں دو صفت ہو, صادق یعنی سچائی اور دوسرا امانت داری, اس کے بعد دوسری تمام صفتیں اس کے اندر خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. تو کوئی بھی انسان اگر اچھا انسان بننا چاہتا ہے تو اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ ہر قسم کی خیانت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. جھوٹ تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ کا کچھ بیان کریں. آپ کلاس میں نہیں گئے, ٹیچر نے پوچھا کہ بھئی کلاس میں کیوں نہیں آئے, تو کہا بیمار ہو گیا تھا, جبکہ آپ بیمار نہیں تھے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ جھوٹ کہیں گے. خلاف واقعہ کسی چیز کو بیان کرنا کہ ہوا کچھ اور بیان آپ کچھ کرو. تو آدمی جب سچ کا عادی بن جاتا ہے تو وہ زبان کے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے, اور جب آدمی امانت داری کا عادی بنتا ہے تو وہ آدمی باطنی اور دل و دماغ کے گناہ سے محفوظ رہتا ہے اور ظاہری گناہوں سے بھی محفوظ رہتا ہے. کیوں؟ امانت داری کا مطلب کیا ہے؟ امانت داری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جو کام, جو ذمہ داری جیسی سپرد کی گئی وہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اس کو پورے طور پر ادا کرے. اس کو امانت داری کہتے ہیں. امانت داری صرف اس کو نہیں کہتے ہیں کہ آپ کو کسی نے پیسے دیے اور آپ نے اس پیسے کی حفاظت کی اور اس کو واپس دے دیا, صرف یہ امانت, ہم صرف اسی کو امانت داری سمجھتے ہیں. نہیں, اگر آپ کہیں پر نوکری کر رہے ہیں اور آپ پورا وقت, کہ آپ کی ڈیوٹی ہے 6 گھنٹے کی, اور وہ پوری 6 گھنٹے کی ڈیوٹی جو کام آپ کو سپرد کیا گیا آپ اس کو پورا بجا رہے ہیں, تو آپ امین ہیں. اور اگر آپ اس میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے گیم کھیل رہے ہیں یا آپ اس میں اپنا موبائل استعمال کر رہے ہیں اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ کر, تو یہ امانت داری نہیں, یہ خیانت ہے. یہ کیا ہے؟ خیانت. آدمی کو کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے دی, اس نے اس چیز کی حفاظت نہیں کی, وہ ضائع ہو گئی, وہ ٹوٹ گئی, پھوٹ گئی, تو یہ بھی خیانت ہے. تو ایسے امانت کی بہت ساری شکلیں ہیں. تو جس آدمی میں امانت داری, کہ آدمی اگر ڈیوٹی پر ہے تو وقت کا امین ہونا چاہیے. اگر آدمی کسی جگہ پر رہتا ہے, قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. کس کو جانتا ہے؟ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو. آنکھوں کی خیانت کیا ہوتی ہے؟ آنکھوں کی خیانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو دیکھنے کا حکم دیا اور جس چیز کو نہیں دیکھنے کا حکم دیا, تو جسے نہیں دیکھنے کا حکم دیا اس چیزوں کو بھی دیکھے, تو یہ آنکھوں کی خیانت ہے. یہ کس کی خیانت ہے؟ آنکھ کی خیانت. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 وصف خاص طور پر بیان کیے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں جوان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور نگرانی فرماتے تھے, اور جاہلیت کی تمام گندگیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک اور محفوظ رکھتے تھے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت اور ہر قسم کی عزت اور کرامت سے سرفراز کیا جائے گا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرد کامل ہو گئے اور مروت اور حسن و اخلاق, حسب اور نسب, حلم و بردباری, راست بازی اور صداقت, امانت میں سب سے آگے نکل گئے, اور فحش اور برے اخلاق, بری عادات اور خصلتوں سے انتہائی دور ہو گئے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کے نام سے زمانے جاہلیت میں نبوت کے ملنے سے پہلے ہی لوگوں نے پکارنا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا. اس لیے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی شریعت اور اللہ کی کتاب کو لوگوں کے سامنے رکھنے سے پہلے اپنی ذات, اپنے کیریکٹر اور اپنے کردار کو رکھا کہ یہ ہے وہ ذات جس ذات کو اللہ رب العزت نے نبوت کے لیے منتخب کیا, جس کو ظاہری اور باطنی ہر قسم کے عیوب سے پاک رکھا. اسی لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے ایک شاعر تھے سیدنا حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑا پیارا شعر وہ کہتے تھے, وہ فرماتے تھے احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. کیسا عجیب و غریب شعر فرمایا حضرت حسان بن ثابت نے. بہت بڑے شاعر تھے, اپنے زمانے کے سب سے بڑے شاعر. ایسے شاعر تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے حسان, تمہارا شعر یہ سامنے والے اور مد مقابل پر جس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے اس پر تیر اور تلوار سے زیادہ گہرا اثر کرتا ہے. بہت زبردست شاعر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال, آپ کے کردار, آپ کے اخلاق اور آپ کی زندگی کو جب دیکھا تو یہ دو ہی شعر میں آپ نے اس کو سمیٹ کر بیان کر دیا. کیا کہا؟ احسن منک لم تر قط عینی, آپ سے زیادہ خوبصورت اور حسین میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا. واجمل منک لم تلد النساء, آپ سے زیادہ خوبصورت اور حسین کوئی ماں دنیا میں آج تک جن نہیں سکی. خلقت مبرأ من کل عیب, آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے, ظاہری باطنی کسی قسم کا کوئی عیب آپ کے اندر نہیں پایا جاتا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء, ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا ہی پیدا کر دیا جیسا آپ نے چاہا, اس لیے کہ دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بے پناہ انک لعلی خلق عظیم, بہت بلند اخلاق کے مالک تھے, کوئی آپ کے اخلاق تک نہیں پہنچ سکتا ہے. ہم نے گزشتہ ہفتے وہ ایک نو مسلم کا سنا, اس نے کہا کہ میں مسلمان کیوں ہوا آپ کے حسن اخلاق کو دیکھ کر, کہ آپ نے اپنی جان کے اور اپنی چچا کے کان کو کاٹ کر کھانے والے ایسے لوگوں کو بھی معاف کر دیا. کہا انسان کتنا ہی بڑا ہو جاوے لیکن اتنا بڑا جرم کرنے والے کو معاف کرے, اس کا تصور انسان کے یہاں پر ہو سکتا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین و جمیل تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے خدا پاک کی قسم, یوسف کو دیکھ کر ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے, اگر وہ عورتیں میرے محمد کو دیکھتی تو اپنے دلوں کو کاٹ لیتی تھی. تو ہمارے ایک سیرت نگار لکھتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ محمد کے لیے دلوں کو قربان نہیں کیا, صحابہ کی بڑی جماعت نے آپ اپنی جانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کیا کر دیا؟ قربان کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال بے پناہ انتہائی عظیم انسان تھے. انسانی تاریخ میں, ہسٹری آف ہیومن بینگ میں کبھی بھی آپ کے جیسا نہ آپ سے پہلے پیدا ہوا اور نہ آپ کے بعد کبھی کوئی پیدا ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پاپولر تھے, کتنے مقبول تھے. اس معاشرے میں جو معاشرہ جاہلیت کی آماجگاہ بنا ہوا تھا, اس کا اندازہ ایک قصے سے لگایا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبۃ اللہ کی تعمیر نئے سرے سے کی, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ریکنسٹرکشن کہہ سکتے ہیں. دوبارہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کی نوبت آئی. اب چونکہ بہت سارے قبیلے وہاں پر رہتے تھے, قریش ہے, بنو امیہ ہے اور بہت سارے قبیلے, جب حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کی باری آئی تو ان میں آپس میں تھن گئی. ہر ایک اپنا اسٹیٹس اچھا کرنا اچھا بتانا چاہتا تھا کہ میں نے حجر اسود کو رکھا. جھگڑا شروع ہو گیا. اب وہ زمانہ جاہلیت تھا, چھوٹی سی بات پہ جھگڑا ہوتا تھا, تلواریں نکلتی تھی اور ایک دوسرے کو کاٹنا اور مارنا کیا کر دیتے تھے, شروع کر دیتے. اب اس جھگڑے کو کیسے نمٹا جائے؟ تو کہا کہ آئندہ کل کعبۃ اللہ میں سب سے پہلے جو داخل ہوگا وہ جو کہے گا ہم اس پر عمل کریں. اللہ رب العزت بہرحال اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو سب سے پہلے بھیج دیا. جب آپ کو دیکھا تو ان سب نے کہا کہ بھائی ان سے زیادہ بہتر کوئی آدمی ہو سکتا نہیں.
آپ نے بڑی فراست اور بہت ہی ذہانت کے ساتھ اس مسئلے کو سلجھایا، اس کو بیان کیا۔ تفسیر قرطبی کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشے میں نصب فرمایا تھا، یعنی ایک گوشے میں اس کو لگا دیا تھا۔ اس لیے کہ ہم لوگ ایک چیز کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ بنایا، نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کی وجہ سے گر گیا تھا، اس کو ریکنسٹرکشن دوبارہ آپ نے کھڑا کیا۔ تو اس کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے، قرآن کریم خود بیان کرتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا وہ گھر جو عبادت کے لیے روئے زمین پر بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے مکہ مکرمہ میں۔ کعبہ کے معنی کیا آتے ہیں؟ اونچا ہونا۔ کعبہ کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو بنایا تو اس کائنات کو بناتے وقت اللہ رب العزت نے یہ جو ہماری زمین ہے پہلے پانی بنایا، اور پانی بنانے کے بعد اس پانی پر اللہ رب العزت نے زمین کو پھیلانا شروع کیا۔ جب زمین کو پھیلانا شروع کیا، زمین پھیل گئی، تو زمین کے پھیلنے کے بعد وہاں پر اونچی جگہ باقی رہ گئی، اسی کو کعبہ، جیسے عربی زبان کے اندر میں ہمارے پاؤں میں جو گھٹنا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کعبن کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ ابھرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ابھرا ہوا حصہ تھا۔ یہ دنیا میں سینٹرل ہے، سب سے بیچوں بیچ اگر کوئی جگہ ہے تو وہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں پر اللہ کا گھر بنایا گیا ہے، تاکہ دنیا کے ہر کونے سے آدمی انسان کے لیے وہاں پر پہنچنا کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے۔ تو وہاں پر وہ اونچا رہ گیا ہے، اسی وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال تو اب حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کو بنایا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکم جبل ابی قیس میں امانت کے طور پر رکھ دیا گیا تھا۔ ایک پہاڑ تھا جس کو جبل ابی قیس کہا جاتا تھا، اس پہاڑ پر اس کو رکھ دیا گیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ اپنے بچے کو چھوڑ آؤ جنگل بیابان میں جہاں پر کعبۃ اللہ آج ہے، واد غیر ذی زرع، تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے اس پتھر کو وہاں سے لا کر اسے دوبارہ وہاں پر نصب کرنے کا مکلف کیا۔ پھر تعمیر ابراہیمی کے وقت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا تھا۔ اس طرح اسے پھر اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں پہلے رونق افروز تھا، یعنی جہاں پہلے لگا ہوا تھا۔ جہاں پر یہ لگا ہوا ہے وہ اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، یہ کوئی کہانی یا بنی بنائی سٹوری نہیں ہے، دس از اے فیکٹ، یہ بالکل سچی روایتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے انسانیت تک پہنچانے کے لیے اسے کیا کیا ہے؟ منتخب کیا۔ حجر اسود کے فضائل، طواف کی ابتدا حجر اسود کے استلام سے ہوتی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، یہ پورا کعبۃ اللہ ہے، جو جاتا ہے وہاں پر، یہ اللہ رب العزت کا ایسا گھر ہے کہ آدمی صرف وہاں جا کر اسے دیکھتا بھی رہے تو عبادت ہے، اسے دیکھنا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو یہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد بہت ساری چیزیں ہیں، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کعبۃ اللہ کے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں حجر اسود لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے نا، تو یہ حجر اسود یہاں پر لگا ہوا ہے۔ جب طواف شروع ہوتا ہے تو یہیں سے طواف آدمی گول چکر شروع کرتا ہے اور یہاں پر آ کر ایک طواف پورا ہوتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر۔ اگر وہاں بھیڑ بھاڑ نہ ہو تو آدمی اسے جا کر بوسہ دیتا ہے، اور اگر بھیڑ ہو تو دور سے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو اس طرح سے 7 مرتبہ چکر لگانے سے ایک طواف ہوتا ہے، 7 چکر لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک طواف ہوتا ہے۔
تو ہر چکر یہ حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، حجر اسود پر ختم ہوتا ہے۔ حجر اسود کے سلسلے میں جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ آدم علیہ السلام اس کو جنت سے لائے تھے، یہ جنت کا پتھر ہے جس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کے گناہ جذب کرنے کی عجیب تاثیر رکھی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نزل الحجر الاسود من الجنت، کہ جس وقت حجر اسود جنت سے اترا وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، اشد بیاضا من اللبن۔ پھر فرماتے ہیں فسودته خطایا بنی آدم، پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ اور کالا کر دیا۔ تو یہ سفید تھا مگر انسان اس کو جا کر بوسہ دیتے رہے، گناہ ہوتے تھے، انسان کی گناہ کی تاثیر اس پر یہ ہوئی کہ وہ اس کی وجہ سے کالا ہو گیا۔ اب آپ کہیں کہ یہ کون سی بات ہوئی؟ کس نے کہا؟ الصادق الامین۔ کس نے کہا؟ الصادق الامین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں کہا؟ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں، ہر چیز وہ بیان کرتے ہیں وہ وحی کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، جو اللہ انہیں کہتے ہیں اسی کو بیان کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ کہتے نہیں۔ اس کا مطلب یہ اللہ رب العزت نے اس تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشہدوا هذا الحجر خیرا فإنه يوم القیامة شافع يشفع له لسان وشفتان يشهد لمن استلمه۔ امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الاوسط میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اور صاحب امام ابن المنذر نے الترغیب و ترہیب میں اسے بیان کیا ہے۔ اس حجر اسود کو اپنے عمل خیر کا گواہ بنا لو، حضور فرماتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن یہ سفارشی بن کر اللہ کے دربار میں اپنے استلام اور بوسہ کرنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ یعنی جس نے اسے بوسہ دیا ہوگا وہ کل قیامت کے دن اللہ کو کہے گا کہ اللہ اسے معاف کر دو، اس لیے کہ تیرے رسول نے اور آپ نے کہا تھا کہ مجھے بوسہ دو، اس نے مجھے بوسہ دیا ہے، اس لیے آپ اسے معاف کر دو۔ تو فرماتے اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ حجر اسود کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال للرکن اما واللہ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استلمک استلمک فاستلمته ثم قال نحب ان نترکہ۔ سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو لوگ اپنا دماغ زیادہ چلاتے ہیں ضرورت سے زیادہ، اس کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت عمر کی زبان سے بات کہلوائی کہ وہ پتھر ہے، اس کو بوسہ دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سننے کے بعد انسان کے دل و دماغ سے یہ بات نکل جانی چاہیے اگر حقیقی معنی میں وہ مومن ہے۔ سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود سے مخاطب ہو کر فرمایا، یقیناً میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بھی میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، اس لیے میں بوسہ دے رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بوسہ دیا؟ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا تھا۔ لہذا حجر اسود یہ اگرچہ پتھر ہے، اس کی نسبت جنت سے ہے، انبیاء کرام علیہم السلام سے ہے، اس وجہ سے انسان کو اپنے ذہن میں آنے والے تمام سوالات کو ختم کر کر اس کی عظمت کو سمجھنا چاہیے۔ کا 35واں سال تھا، یعنی نبوت کے ملنے سے 5 سال پہلے قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ میں نے کہا نا ابھی ریکنسٹرکشن کیا انہوں نے۔ اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا
جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا، اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی کسی بھی لمحے ڈھا سکتا تھا، اس لیے قریش مجبور ہو گئے اس کا مرتبہ اور مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے اثر نو تعمیر کیا. یعنی پانی بہت بھر گیا، تو پانی بہت زیادہ جب بھر جاتا ہے کسی جگہ پر، تو اس زمانے میں ہمارے زمانے کی طرح کنسٹرکشن نہیں ہوتا تھا، لوگ مٹی ہے اور پتھر کو جوڑ کر کیسے بھی، نہ سیمنٹ تھا نہ لوہا تھا، کچھ نہیں تھا، تو اس لیے وہ بناتے تھے، اس وجہ سے وہ کمزور ہو گیا. تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر کیا گیا کہ بھئی یہ دیوار یہ قبیلے والے بنائیں گے، یہ دیوار یہ قبیلے والے بنائیں گے، اور ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر کا ڈھیر لگائے رکھے تھے. تعمیر شروع ہو گئی، تو جس کو جو کام سونپا گیا تھا اس نے شروع کر دیا. حجر اسود پر جھگڑا، جب عمارت حجر اسود تک بلند ہو چکی تو جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف اور امتیاز کس کو حاصل ہو، کہ بھئی اس کو اس کی جگہ پر اٹھا کر کون رکھے، اس لیے کہ یہ بہت بڑے مرتبے کی بات تھی. یہ جھگڑا 4-5 روز تک جاری رہا اور رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا سرزمین حرم میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا. لیکن بنو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو اسے اپنے جھگڑے کا حکم مان لو، کہ کل صبح میں جو بھی مسجد حرام میں پہلے آیا اس کو حکم بنا دو، اس کو جج بنا دو. لوگوں نے اس تجویز کو منظور کر لیا کہ بھئی چلو کسی طریقے سے جھگڑا کیا ہو جائے، ٹل جائے. اللہ کی مشیت کہ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف لائے. لوگوں نے آپ کو دیکھا تو چیخ پڑے، ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد. اوہو ہو، یہ تو گولڈن چانس. لوگ کہنے لگے یہ تو صادق الامین ہے، یہ تو محمد ہے، ہم ان سے راضی ہے اور یہ جو بھی فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے. آپ جس مجلس میں داخل ہوئے تو سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حق میں چاہے فیصلہ کر دے. آپ جس کو ہی بولے کہ بھائی چل تو اٹھا کے رکھ دے، وہ رکھ دے گا، ہمیں کوئی اس پر آبجیکشن ہوگا نہیں، ہم آپ کے فیصلے پر رضامند ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فیصلہ کیا کہ ایک چادر بچھائی. کیا کیا آپ نے؟ ایک چادر بچھائی، اس پر حجر اسود رکھا، اپنے ہاتھ سے رکھ دیا. پھر ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ چادر کے کنارے کو پکڑ لو. چنانچہ تمام سرداران قریش نے مل کر اس چادر کے کنارے چاروں طرف سے پکڑ کر پتھر کو اٹھایا. جب پتھر اس مقام پر پہنچ گیا جہاں اسے نصب کرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے اٹھا کر وہاں نصب کر دیا. کسی کو کوئی شکایت باقی نہ رہی اور سب آپس میں رضامند ہو گئے. اس طرح سے ایک بہت بڑا جھگڑا کیا ہو گیا، ٹل گیا. تو جب انسان کی جوانی بے داغ ہوتی ہے تو اس جوانی کا ان پڑھ لوگوں پر بھی یہ اثر ہوتا ہے. ان پڑھ لوگوں پر بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ اثر ہوتا ہے. وہ ان پڑھ لوگ تھے مگر اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے اوپر اس کا یہ اثر ہوا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی. اللہ رب العزت کا گھر بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایک خیالی تصویر کی صورت میں یہ ایسا ہو سکتا ہے. یہ آپ کو اسکولوں میں جو پڑھایا جاتا ہے نا کہ انسان پہلے بندر تھا اور بعد میں وہ آپ نے تصویریں بھی دیکھی ہوگی تیسری کی کتاب کے اندر میں کہ وہ پھر پتھر سے آگ زلگانا سیکھا، پھر وہ شکار کر کر کھانا سیکھا، پہلے بندر کی طرح چلتا تھا، پھر آہستہ آہستہ کھڑا ہوا ایسا یہ سب گھوٹالا ہے، سب جھوٹ کا پلندہ ہے. اس پر ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں، ایک بھی نہیں. اللہ رب العزت نے اس پورے واقعے کو بیان کیا. اچھا یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ شاید انسانی تاریخ میں اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہوگا. انسانی تاریخ میں اس سے بڑا جھوٹ
کوئی نہیں ہوگا. جو پچھلے 200 سال سے انسانی معاشرے کے اندر میں بولا جا رہا ہے, اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے, سائنٹیفک اعتبار سے بھی یہ بالکل غلط اور رونگ ثابت ہو چکا ہے, مگر پھر بھی پڑھاتے. مکہ مکرمہ میں ایک یونیورسٹی ہے, ام القرا یونیورسٹی, جامعہ ام القرا. جامعہ ام القرا کے چند پروفیسروں نے مل کر ایک بڑی اچھی کتاب لکھی عربی زبان میں, تقریباً 5 والیوم میں. اس میں کیا کیا انہوں نے, اس کتاب میں انہوں نے یہ کیا کہ تھیوری آف ایوولوشن کو ہر اعتبار سے کیسے غلط ہو سکتا ہے, پورے ایویڈنس کے ساتھ, پورے دلائل اور ریفرنس کے ساتھ, اسلامی نقطۂ نظر سے, انسانی نقطۂ نظر سے, سائنٹیفک نقطۂ نظر سے, اور لیٹسٹ جو تحقیقات اور ریسرچ اور ڈسکوریز ہوئی ہے ان سب کو سامنے رکھ کر اس کو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ صرف انسانوں کو اللہ سے توڑنے کے لیے ایک سازش رچی گئی, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ورنہ اس کے جھوٹ ہونے میں, جیسے قرآن کہتا ہے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ایسے ہی اس کے جھوٹ ہونے میں بھی لا ریب فیہ, ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں. لیکن اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کو اتنا بولو کہ آدمی سچ ماننے پر کیا ہو جائے, مجبور ہو جائے. وہ کتاب کا نام ہے موسوعۃ العقائد والکون والانسان بین الحقیقت والتزویر, کہ انسائکلوپیڈیا جس میں یونیورس, انسان کے بلیف, انسان کا عقیدہ اور خود انسان کی ہسٹری, اس کو بیان کیا گیا ہے حقیقتاً بین الحقیقت والتزویر, اس کا ایکچول کیا ہے, اس کی صداقت اور سچائی کیا ہے, اور اس کو کس طریقے سے جھوٹ, غلط چیز کو, حقیقت کو بدل کر کس طرح سے ہمارے نصابوں میں, سلیبس میں, فلموں میں اور مختلف اسٹوریوں کے اندر میں اسے کس طریقے سے پیش کیا گیا. بہرحال اسلامی نقطہ نظر سے انسان کی تاریخ میں انسان کبھی بھی بندر رہا نہیں. الانسان انسان, انسان ہی تھا. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا, یہیں پر اتارا جس جگہ کو آپ اپنی نظروں سے ابھی دیکھ رہے ہیں, ایک خیالی صورت میں. یہیں پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا, اور جو میں نے کہا نا ابھری ہوئی جگہ, کہ جب پانی پر اس کو بچھا دیا تو جو ابھری ہوئی جگہ, وہی ابھری ہوئی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں بیچ میں جہاں پر راؤنڈ کیا گیا ہے, وہ جو جگہ ہے وہ ابھری ہوئی جگہ ہے. وہیں پر سب سے پہلے کعبۃ اللہ, آج بھی کعبۃ اللہ وہیں پر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس طریقے سے اس کو بنایا گیا. اس کے آزو بازو یہ کچھ مکانات وغیرہ ہوا کرتے تھے. قریش بعثت نبوی سے 5 سال پہلے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے 5 سال پہلے جو چیزیں تاریخ میں بتائی گئی ہے, اس کو سامنے رکھ کر اس کو ایک خیالی اور ورچوئل انداز میں, جس کو 3D کے انداز میں آج چیزیں پیش کی جاتی ہے, اس انداز میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پھر حضرت عبداللہ ابن الزبیر اور حجاج بن یوسف کے زمانے میں کعبۃ اللہ کو مستقل طور پر نئے سرے سے بنایا گیا تھا. یہ اور اب جو ہم آپ دیکھ رہے ہیں یہ ترکی کے دور میں مسجد حرام کی توسیع ہے. یعنی یہ جو تصویر ہے یہ تقریباً آج سے 100-150 سال پہلے کی ہے, جب نئے نئے کیمرے وجود میں آئے تھے, اس زمانے کی گویا کی یہ تصویر ہے. اور اب اس وقت جو کعبۃ اللہ ہے, شاہ عبدالعزیز کے دور میں مسجد حرام میں مزید توسیع کی گئی. یہ ابھی اور اس سے بڑا بن رہا ہے, ابھی بھی وہ انڈر کنسٹرکشن ہے. شاہ عبداللہ کے دور میں اب یہ اتنی بڑی صورت اختیار کر رہا ہے. یہ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً 90% یہ بن چکا ہے. اب میرے خیال سے 1-2 سال کے اندر میں, 2 سال کے بعد یہ مکمل اس طرح سے نظر آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ مکہ سے باہر 2 سفر فرمائے. دونوں سفر بصرہ کے شہر شام کی طرف ہوئے.
دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی خبریں سنی، راستے میں آنے والے شہروں کے احوال اور ان میں بسنے والوں کی عادات کو بغور دیکھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہوتے ہوئے تیمہ گئے، تیمہ سے دومت الجندل گئے، اور دومت الجندل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ گئے، جو ملک شام کا، جس کو آج کل سیریا کہا جاتا ہے، اس کا ایک حصہ ہے سوریا کا۔ اب یہ سب کے سب دمشق میں، یعنی بیت المقدس، جہاں پر آج کل بڑے سنگین حالات ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کو ہر طرح کی پریشانیوں سے حفاظت فرمائے، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ظالم اور جابر اسرائیل کو صف ہستی سے ملیامیٹ ہونے کی شکل پیدا فرمائے۔ تو یہ وہ جگہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو نبوت کے ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بزنس کے پرپز پر یہ 2 سفر اللہ نے کروائے، تاکہ لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کے معاملات ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ آبزرو کر سکے، اور بعد میں چل کر اس کے صحیح سولیشن آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح خدیجہ بنت خویلد مکہ مکرمہ کے معزز مالدار عالی نسب خاتون، جن کا تعلق عرب کے قبیلے قریش سے تھا، جو حسن و صورت اور حسن سیرت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی، یعنی بڑی پاک باز تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 15 سال بڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو کسی اپنے سے کم عمر کی بچی سے بھی شادی کر سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت بہت بڑا کام لینا چاہتے تھے، اور وحی کے نزول کے بعد آپ کو سنبھالنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتخاب کیا، بڑی ذہین اور فتین اور انتہائی ذہانت کی مالک تھی۔ ابو حالہ بن بناش بن تمیم کی بیوہ ہوئی، یعنی ان کے پہلے شوہر ابو حالہ تھے، ابو حالہ ہند، یہ ان کے نکاح میں تھی، ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ان کے دوسرے شوہر عتیق بن عابد المخزومی، وہ بھی ایک جنگ میں مارے گئے۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی صداقت اور امانت کے چرچے سن کر اپنے تجارتی کاروبار میں شریک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ اصل میں یوں سمجھو کہ ہمارے زمانے کے اندر اگر کہا جاوے تو وہ ایک کارپوریٹ کمپنی چلاتی تھی، وہ ایک بزنس کے لیے کمپنی چلاتی تھی۔ اس زمانے میں یہ سب نام نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ اسی طریقے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں حصے دار بنایا گیا۔ تو آپ کا غلام آپ کے ساتھ تھا، اس نے آپ کو بتایا کہ یہ آدمی، ان کا کیریکٹر کتنا زبردست ہے، تو پہلے سے صادق الامین تو سنتی آئی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آدمی سفر میں پہچانا جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاجرانہ حکمت، دیانت، صداقت، محنت اور اعلی اخلاق سے اتنی متاثر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ آپ 25 سال کے تھے اور وہ 40 سال کی تھی حضرت خدیجہ، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے سے قبول فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی اولاد ہوئی، ایک بچے کو چھوڑ کر ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی۔ پیارے نبی کہ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، جن کی مختصر تفصیل یہ ہے، آپ کی صاحبزادیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، دوسری حضرت رقیہ، ہم کو فلم اسٹاروں کے ان کے نام یاد ہوتے ہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں اور آپ کے بیٹوں کے نام ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ تیسری بیٹی ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھی بیٹی ہے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، ان میں پہلے بیٹے ان کا نام قاسم تھا،
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ تھے. یہ دونوں بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا, جن کو طیب اور طاہر کے نام سے بھی جانا جاتا تھا. یعنی کوئی طیب اور طاہر بھی کہتے تھے اور عبداللہ بھی کہتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے جو حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے, ان کا نام ابراہیم تھا. یہ دونوں بچپن ہی میں انتقال کر گئے. البتہ حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے بڑے ہوئے تھے کہ گھوڑے پر خود سواری کر لیا کرتے تھے, اور پھر اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے. ابراہیم کے علاوہ تمام اولادیں حضرت خدیجہ کے بطن سے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قدر لڑکے پیدا ہوئے وہ سب بچپن ہی میں داغ مفارقت دے گئے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے بچپن میں کیوں اس دنیا سے چل بسے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم از اے لاسٹ پروفیٹ. آپ آخری نبی تھے. اس سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آتے تھے تو ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ چلتا تھا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے تو ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام بھی نبی تھے. اس کے بعد حضرت ادریس نبی تھے. اس کے بعد حضرت نوح نبی تھے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نبی تھے. ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق بھی نبی تھے. پھر اس کے بعد اسحاق کے بیٹے یعقوب بھی نبی تھے. یعقوب کے بیٹے یوسف بھی نبی تھے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی بڑے ہوتے تو انہیں بھی نبوت دینی پڑتی, جبکہ آپ کے اوپر نبوت کا سلسلہ کیا ہو چکا تھا؟ ختم ہو چکا تھا. اس وجہ سے اللہ کی حکمت یہ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کو بچپن ہی میں آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے, بعثت سے کئی سال پہلے آپ کی کیفیت ہو گئی تھی کہ آپ کو غار حرا میں رہنا اچھا لگتا تھا. چونکہ مکہ مکرمہ میں جاہلیت کا دور تھا تو عجیب و غریب قسم کے رجم و رواج کرتے تھے. وہ قرآن کریم خود ان کے حالات کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. کہا کہ عجیب و غریب کھوپڑی قسم کے لوگ تھے. کہا کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. قرآن کریم جب اس کی منظر کشی کرتا ہے اور پھر ہمارے زمانے کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے فَتَشَابَهَتْ قَرْنَهَا, ایسا لگتا ہے کہ واپس لوٹ کے وہیں پہنچ گیا انسان. اس لیے کہ ہمارے زمانے میں بھی جہاں دیکھو اٹھا بیٹھا جوان بوڑھا کوئی بھی ہو تالیاں بجانے کو اور سیٹیاں بجانے کو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. تو قرآن کریم نے اس کی مذمت کی ہے. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہے ان تعلیمات کے مطابق انسان کو جب کوئی چیز اچھی لگے, کوئی چیز کیسی لگے تو کیا بولے وہ ماشاء اللہ. کب؟ جبکہ وہ شرعی اعتبار سے جائز ہو, نہیں تو کہیں بھی چالو پڑ جائیں گے. تم سمجھ میں آئی بات؟ جب وہ شرعی اعتبار سے کیا ہو؟ جائز ہو. شرعی اعتبار سے کوئی جائز چیز نہیں ہے. آپ نے کسی کو اچھا ناچتے ہوئے دیکھ لیا, بولے ماشاء اللہ. پھر بولے کس نے بولا؟ وہ مولانا نے بولا تھا. تو یہ تو ماشاء اللہ کی توہین ہے. اگر آدمی جان بوجھ کر ایسا بولتا ہے تو اس کے کفر میں داخل ہونے کا اندیشہ ہے. تو اس لیے جو چیز شرعی اعتبار سے جائز ہو, جواز, شریعت کے جواز کے دائرے میں جو چیز ہو رہی, اچھا شاٹ لگایا بولے ماشاء اللہ, وہ ماشاء اللہ بولنے کی جگہ نہیں ہے. ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو ماشاء اللہ کہاں بولے آدمی جو چیز شرعی اعتبار سے جائز ہے. اب آپ کہیں پھر اگر شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے تو اسے دور رہنا چاہیے. اس سے کیا ہونا چاہیے؟ دور رہنا چاہیے. بہرحال تو اسلام نے سکھایا کہ انسان کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاء اللہ. ماشاء اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا اللہ کی شان ہے. ماشاء اللہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک. دوسرا مطلب ہوتا ہے ماشاء اللہ, جو اللہ نے چاہا وہ ہوا. یعنی سامنے والا جو کر رہا ہے اس کا کمال نہیں, کمال کس کا ہے؟ اللہ. کہ اللہ نے یہ اتنا اچھا کام اس سے کروایا. کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ بول سکتے ماشاء اللہ کتنا اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں.
بعثت سے کئی سال پہلے آپ کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ آپ کو غار حرا میں رہنا اچھا لگتا تھا، اس لیے آپ یہ سب ماحول میں یہ سب گندگیوں کو پسند نہیں کرتے تھے کہ عجیب و غریب قسم کے انسان ہیں، کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں. تو حضور کیا کرتے تھے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے غار حرا بالکل اوپر ہے. غار حرا میں اگر آدمی جائے تو وہاں سے کعبۃ اللہ سیدھا نظر آتا ہے. غار سور پر میں چڑھا ہوں اپنے بچپن میں، غار حرا پر تو اب تک کہ نہیں جا سکا ہوں، لیکن غار سور پر ایک مرتبہ ہم لوگ پہلی مرتبہ جب عمرے پر گئے تھے، آج سے تقریباً 30 سال پہلے، تو اس وقت اوپر چڑھے تھے ہم لوگ. تو جب ہم چڑھے اوپر تو 12-14 سال کی عمر تھی، تو جوش میں چڑھ گئے. آدھے راستے پہنچے اور پیاس لگی، بہت گرمی ہوتی ہے وہاں پر. اب پیاس وہاں کا پانی ملتا ہے. تو میرے ساتھ ہمارے ماموں کے ایک بچے تھے، تو اوپر سے دوسرے 2 لوگ اتر کر آ رہے تھے، بڑے میاں. تو ان کو بولا کہ بھائی آپ کے پاس اگر پانی ہے تو تھوڑا دو، ایک گھٹ پی لینے دو تاکہ ہماری گاڑی میں پیٹرول آ جائے اور ہم اوپر پہنچ جائے. تو کیا بولے ایک گھٹ پینا، زیادہ پینا نہیں، اس لیے کہ ہم کو بھی نیچے پہنچنا ہے. ہمیں بولا بھائی ایک گھٹ پیئیں گے. پھر اس کے بعد ہم لوگ اوپر گئے. بہرحال تو وہاں پر جانے کے بعد عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے. تو غار حرا تو بالکل اوپر تنہائی میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، اکیلے تنہائی کو پسند کرتے تھے. یہ غار ایک پہاڑ کے دامن میں ہے جو مکہ کے شمال میں مغرب میں تقریباً 9 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے. آپ پیدل آتے تھے اور اس پر چڑھتے تھے. اس وقت جب ہم چڑھے تھے تو اس وقت ہم سوچتے تھے کہ ہم 13-14 سال کے ہیں اور ہم کو چڑھتے چڑھتے اتنی مشقت اٹھانی پڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس پر چڑھے اس وقت آپ کی عمر 53 تھی، 53 سال کی عمر. آپ کیسے چڑھے ہوں گے؟ پھر اس سے زیادہ تعجب کب ہوا کہ حضرت عامر بن فہیرہ حضرت ابو بکر کے غلام تھے، اور حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے عبداللہ بن ابی بکر. وہ کیا کرتے تھے، وہ انٹیلیجنٹ بیورو کا کام کرتے تھے، اور مکہ والے دن بھر میں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں وہ ساری خبر دینے کے لیے 3 دن تک روزانہ بکریاں لے کر اوپر جاتے تھے، اور پھر رات میں ان کو سب بتا کر کے بھئی دن بھر میں مکہ میں یہ باتیں ہوئی، واپس کیا ہو جاتے تھے، نیچے آ جاتے تھے. وہ بیچارے روزانہ آتے جاتے تھے. اسی لیے حضرات صحابہ کا جو مقام ہے، انبیاء کے بعد حضرات صحابہ کے مقام تک دنیا میں کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو مشقتیں اٹھائی ہے دنیا میں کوئی اس مشقتوں کو اٹھا سکتا نہیں ہے. اسی لیے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کیسے رہتے تھے؟ کہا کہ ہم بہت نارمل زندگی گزارتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کی طرح نہیں رہتے تھے. تو وہ کیا کہنے لگا، اگر ہم ہوتے حضور کے زمانے میں تو حضور کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیتے. تو وہ صحابی نے کیا کہا، اگر تم ہوتے ویسے حالات میں مسلمانی ہو جاتے غنیمت تھا. بولے ایسے شدید حالات کے اندر میں ہم نے اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے زندگی، آپ نے لیڈر کی طرح نہیں زندگی گزاری. حالانکہ آپ سے بڑا لیڈر دنیا میں کوئی پیدا ہوا نہیں اور نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی آپ بالکل نارمل انسان کی طرح تواضع کے ساتھ رہتے تھے. آپ کے پاس کوئی ایگو نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی تکلف نہیں تھا. ایک مہینہ اور خصوصاً رمضان میں وہاں رہ کر اللہ کی نعمتوں اور مخلوقات پر غور و فکر کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی عادت برقرار تھی تاآں کہ آپ پر وحی اور قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو جاتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ابتدا میں سچے اور بعض روایت میں اچھے خوابوں کی شکل میں ہوئی. آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ ایسا ہی ہو جاتا جیسا آپ نے دیکھا ہوتا، یعنی رات میں آپ کو خواب آتا اور جیسا آپ نے دیکھا ہوتا خواب میں ویسا ہی واقعہ پیش آ جاتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہی بہت بڑی ذمہ داری تھی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گھبرائے نہیں اور اس سے مانوس ہو جاوے، اس لیے اللہ رب العزت نے نظام بنایا ہے. تو آپ جو خواب بھی دیکھتے تھے رات میں، دن کی روشنی میں آپ اسی کو ایسا ہی نظر آتا تھا. پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے اور کئی شب اور روز غار حرا میں رہ کر عبادت کرنے لگے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
ایک لفظ استعمال کرتی ہے تحنث کا، جس کی تشریح امام زہری نے تعبد سے کی ہے. یہ کسی طرح کی عبادت تھی جو آپ کرتے تھے، کیونکہ اس وقت تک اللہ کی طرف سے آپ کو عبادت کا کوئی متعین طریقہ نہیں بتایا گیا تھا، لیکن آپ اپنے طور پر اللہ کی عبادت کرتے تھے. آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جا کر وہاں چند روز گزارتے تھے، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس واپس آتے اور مزید چند روز کا سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مہیا کرتی، تیار کرتی، ریڈی کرتی تھی، اور پھر اسے لے کر آپ چلے جاتے تھے. اس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کو وحی سے پہلے ان چیزوں کے لیے تیار کیا. ایک روز جب کہ آپ غار حرا میں تھے، یکایک آپ پر وحی نازل ہوئی اور فرشتے نے آ کر آپ سے کہا پڑھو اقرا. اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل فرماتی ہے کہ میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. عربی میں آتا ہے حضور نے کہا ما انا بقاری، آئی ایم ناٹ قاری، میں نہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، تم کیا پڑھاؤ گے. حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر اپنے سینے سے بھینچ دیا، میری قوت برداشت جواب دینے لگی. یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے اپنے سینے سے لگایا، اس کا مقصد کیا تھا؟ آپ کی طرف انوار کو منتقل کرنا. اس لیے کہ اللہ کے سب سے قریب جو فرشتے رہتے ہیں وہ سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام. حضرت جبریل علیہ السلام کا اتنا بلند مقام ہے اللہ کے یہاں پر کہ اللہ رب العزت نے، یہودیوں نے جب اللہ کے رسول سے پوچھا کہ تم پر کون وحی لے کر آتا ہے تو کہا جبریل. کہا ہاں جبریل تو کیا بولے، جبریل تو ہمارا دشمن ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل کی من کان عدو لجبریل فانہ عدو کہ جو جبریل کو دشمن سمجھے وہ سمجھے کہ اللہ نے بھی اسے اپنا دشمن سمجھ لیا. تو اللہ نے کہا نہیں، میرے جبریل کے بارے میں غلط بولنا نہیں، کیونکہ بڑے نظر ابھی روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام ان کے مقام اور مرتبے اللہ اکبر انتہائی عظیم مقام تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک بڑھیا کے بارے میں پتا چلا کہ وہ مدینہ منورہ میں کہ حضور کے انتقال کے بعد سے مسلسل روئی جا رہی، خاموش ہونے کو تیار نہیں. تو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پیغام پہنچا تو وہ ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ بوڑھی اماں ہمیں بھی تکلیف ہوئی ہے رسول اللہ کے فراق میں، مگر یہ اللہ کا نظام ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو ہم بھی آپ کے غم میں شریک ہے. اللہ قربان جائے اس بڑھیا پر. اس بڑھیا نے عجیب جواب دیا. اس بڑھیا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر غم اور تکلیف سب کو ہے اور ہونی بھی چاہیے، مگر مجھے جو چیز سب سے زیادہ محسوس ہو رہی وہ کیا؟ تو عجیب جواب دیا. کیا کہا انہوں نے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب اللہ کے قریب سے برکتوں کو لے کر جو آتے تھے وہ آنا بند ہو گئے، تو آسمان سے جو برکتیں آ رہی تھی وہ بند ہو گئی. اس کو جب سوچتی ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی کہ اللہ اب وہ برکتیں کب نصیب ہوگی ہمیں. تو یہ تھے حضرت جبریل. ایک روز جب کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ بھیج دیا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو. میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقاری. انہوں نے دوبارہ پھر مجھے کھینچا اور میری اور قوت برداشت سے باہر ہو گیا اور پھر مجھے کہا اقرا پڑھو. میں نے کہا میں نہیں پڑھا ہوا ہوں. پھر تیسری مرتبہ مجھے کہا کہ ایسا ہی کیا تو پھر میں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں پہلی نازل ہوئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضور نے پہچانا تو تھا نہیں، اس لیے کہ ابھی جبریل سے فرسٹ ملاقات تھی، فرسٹ میٹنگ تھی، حضور نے پہچانا نہیں. لیکن حضور نے کہا کہ بھائی یہ تو کسی صورت میں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. بولتا ہے پڑھو، بولتے پڑھو مطلب پڑھو. اب حضور نے کہا کہ بھائی کسی بھی صورت میں اب تو پڑھنا پڑے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑھنا شروع کر اقرا بسم ربک الذی خلق.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نہیں پڑھ رہے تھے اس کی ایک وجہ تو یہ کہ آپ صلی اللہ اب کوئی بھی انسان ہو، بہرحال حضور انسان تھے نا، اب اچانک انسان ایک غار میں ہو اور وہاں پر کوئی آ جاوے تو پہلے آدمی میں اور آپ کے جیسا تو اس کو تو ویسے ہی اٹک آ جاوے کہ بابا یہ جنت کہاں سے آ گیا. تو ایک تو آدمی اس سے گھبراتا ہے، تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی اسکول، کسی مدرسہ، کسی یونیورسٹی اور کسی کالج میں کہیں گئے نہیں تھے، تو آپ پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے. جب آپ نہیں جانتے تھے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے لیے پڑھنا آسان نہیں تھا. ابھی ہم میں سے کوئی اگر اسکول نہیں گیا ہو اور ہمیں کوئی کہے کہ بھئی پڑھو یہ، تو ہم پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. تو اس لیے فطری طور پر نیچرل انداز میں یہ بات تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو علق سے بنایا. اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا پروردگار یہی سب سے زیادہ مکرم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ سکھایا ما لم يعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا. انسان کو کچھ آتا. اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ فرماتے ہیں تم تمہارے ماؤں کے پیٹ سے نکلے اور تمہیں کچھ آتا جاتا تھا نہیں، بعد میں سب کچھ سیکھنا پڑتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے لرزاتے ہوئے پلٹے اور حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ کر کہا زملونی زملونی، مجھے اڑا دو مجھے اڑا دو. چنانچہ آپ کو اڑا دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، تو آپ گھر پر آئے تو آپ گھبرا گئے تھے، کیونکہ حضرت جبریل نے بھی آپ کو کہا نہیں تھا کہ میں فرشتہ ہوں وہی لے کر آؤں چلو پڑھو، نہیں کہا. ابھی آپ کو مانوس کرنا تھا، ابھی آپ کو یہ کہا کہ پڑھو. نہیں پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2-3 مرتبہ اپنے سینے سے لگایا اور پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا شروع کیا. مگر اس کا اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپ کپی طاری ہو گئی، لرزہ طاری ہو گیا، ایک طرح سے گویا کہ بخار جیسا ہو گیا. تو حضور نے کہا زملونی زملونی، مجھے اڑا دو مجھے اڑا دو. جب آپ پر سے خوف زدگی کی کیفیت دور ہو گئی، یعنی تھوڑا سا آپ ریلیکس ہوئے، تو فرمایا اے خدیجہ مجھے یہ کیا ہو گیا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ یار میرے ساتھ عجیب قصہ پیش آیا آج. اور آپ نے ان کو پورا قصہ سنایا. کہا کہ بھائی میں تو غار میں عبادت کر رہا تھا اور کوئی آدمی آیا اور مجھے بولتا ہے پڑھو. میں بولا مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. تو قربان جائیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر بیوی ہو اور عورت ہو تو ایسی ہو کہ وہ کیسے آپ کو دھارس دیتی ہے. انہوں نے کہا ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیے، خدا کی قسم آپ کو خدا کبھی رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ تو آپ کو یاد دلایا آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں. کہا آپ تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا بار اور بوجھ برداشت کرتے ہیں، نادل لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہو اور نیک کاموں میں مدد کرتے ہو. کہا اتنے اچھے کام کرنے والا آدمی اللہ اسے کبھی اس طریقے سے ہلاک نہیں کر سکتا ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے. یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھارس دلائی. پہلی وحی کے بعد 6 ماہ کے لیے وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا. پھر 6 مہینے تک وحی نہیں آئی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین اور پریشان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ڈر گئے اور دوسری طرف اس وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی دل میں ایک اچھی کیفیت بھی معلوم ہونے لگی. جب 6 مہینے تک نہیں آئی وحی تو آپ بے چین بھی ہو گئے کہ یار وہ ڈر لگا، لیکن آدمی جو چیز پڑھا کر گیا وہ کچھ الگ ہی لذت اپنے اندر رکھنے والی چیز تھی. آپ کی ایک کیفیت ہو گئی کہ آپ پہاڑوں کی طرف نکل جاتے اور ایسا محسوس ہوتا کہ آپ پہاڑ سے گر پڑیں گے. یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت کا شرف بخشنے کے بعد بے یار و مددگار چھوڑ دیا، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد وحی کا سلسلہ دوبارہ بحال ہو گیا. ایک روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ورقہ کے پاس لے گئے.
کس کے پاس لے گئی؟ ورقہ بن نوفل، یہ ایک حضرت خدیجہ کے رشتہ دار تھے، بہت بڑی عمر تھی، اور اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت چل رہی تھی، اس پر وہ ایمان رکھتے تھے. تو ان کے پاس جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے شوہر ہے اور ان کے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا. تو ورقہ بن نوفل نے کہا اوہو اب تو نبی بننے والے. کہا کہ یہ وہی جبریل ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس بھی آتا تھا اور حضرت عیسیٰ کے پاس بھی آتا تھا. تو آپ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاؤ گے اور آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی. اگر میں اس وقت زندہ رہا تو آپ کی ضرور مدد کروں گا. مگر کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، حضرت ورقہ کا. بخاری میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ میں چل رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی. میں نے اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ وہ فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. حضرت جبریل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی اصل شکل میں دیکھا. میں اس سے طبعاً مرعوب ہو گیا. ان کو دیکھا، اتنا بڑا فرشتہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ان کو دیکھا، وہ اتنے بڑے تھے کہ ان کا ایک پر مشرق میں تھا اور ایک پر مغرب میں تھا. لیکن حضور پہلی مرتبہ، سیکنڈ انٹروڈکشن تھا، دوسری میٹنگ تھی آپ کی، تو آپ ڈرے نہیں، مرعوب ہو گئے. آپ کو ایسا لگا کہ یہ تو جانا پہچانا لگ رہا ہے کوئی. میں گھر لوٹا اور گھر والوں سے کہنے لگا مجھے چادر اڑاؤ. پھر اللہ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. تو یہ آیتیں نازل ہوئی. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو بیان کیا. عرب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کیسے تھے، یہ آخری چیپٹر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے پہلے ہر طرف کفر اور شرک کے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے. نمبر ایک. نمبر دو، جہالت، بربریت اور ظلم کا دورہ تھا. یعنی جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کے اوپر ظلم کرتا تھا. ہر طرف قتل و غارت گیری کی حکومت قائم تھی. ظلم ستم کا بازار گرم تھا. نہ کوئی یتیم کا پرسان حال تھا، نہ بیوہ کا یار و مددگار. عورت کے وجود کو منحوس سمجھا جاتا تھا. آج بھی اتنے 21ویں صدی میں بھی چیک اپ کرواتے سونوگرافی سے، کہا لڑکی ہے لڑکا ہے، کہا لڑکی ہے تو ایسے ہی حمل گروا دیتے ہیں. شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کہا کہ اس طرح سے لڑکی کو مار دیا جاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اسے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ میں تجھے مارا گیا تھا. تو ماں باپ کو اس کی سزا کے طور پر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. غریبوں لاچاروں کو زور زبردستی کی جاتی تھی اور ان کو ظلم کی چکی میں پیسا جاتا تھا. سوسائٹی میں سود خوری، جوا بازاری، شراب نوشی، حرام کاری اور عیاشی اور فحاشی عام تھی. گھر گھر پتھروں کی پرستش ہوتی تھی. ہر قبیلے کے لیے اپنا ایک خاص بت ہوتا تھا. کعبۃ اللہ جو توحید باری کا گھر تھا، وہاں پر 360 بت رکھے ہوئے تھے. کعبۃ اللہ کے اندر بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ کعبۃ اللہ کا وہ برہنہ طواف کیا کرتے تھے. یعنی کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، رات میں ننگے ہو کر کرتے تھے. ایام حج میں ہر قبیلے کے افراد اپنے اپنے بت کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت اور ریاضت کرتے. ہر ایک اپنا اپنا بت لے کر آتے تھے، کعبۃ اللہ کے پاس آتے تھے اور اپنے بت لا کر اپنے بت کی عبادت کرتے تھے. تو ایسا گھٹا ٹوپ دور تھا. اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا، مبعوث کیا گیا. یہ پورا عرب ہے جس کو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، عرب اور اس کے اطرافی ملکوں کا جغرافیائی نقشہ. یہ عرب ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، عرب لکھا ہوا ہے. مدینہ ہے، نجد ہے، خیبر ہے، صحرا ہے، دومت الجندل ہے، اردن ہے، بصرہ ہے، شام ہے، القدس ہے جہاں پر آج کل حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی ہے. تو بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. کل کسی ہمارے ایک ساتھی نے ایک ویڈیو بھیجی کہ ایک رپورٹر مسلمان نوجوانوں کو گھیر لیتا ہے اور پھر پوچھتا ہے فلسطین کے بارے میں
اب ہمارے نوجوان کو ٹک ٹاک اور فیس بک سے فرصت کہاں ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں. تو وہ بولتا ہے کہ بھئی فلسطین کے اور اسرائیل کی جنگ میں تم کس کے ساتھ ہو؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ فلسطین کے ساتھ. تو کہتا ہے کہ مودی جی تو اسرائیل کے ساتھ ہے. تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ بھئی وہ اس لیے کہ مسلمان ہے اس لیے مسلمان کے خلاف ہے. اب اس کو تو ایسا ہی چاہیے تھا. اتنے سارے نوجوان جمع ہوئے، میں نے دیکھی پوری ویڈیو، مگر ایک نوجوان بھی اس کو صحیح جواب نہیں دے سکا. اب وہ تو کیا مسلمان ہے اس لیے، اس کو تو وہی چاہیے تھا. اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ اسرائیل میں آج سے 70 سال پہلے کون رہتا تھا؟ جب آپ کو کوئی سوال پوچھے تو آپ کیا پوچھے اس کو کہ آج سے 70-80 سال پہلے وہاں کون رہتا تھا؟ کون رہتے تھے؟ مسلمان رہتے تھے. اس کے بعد ان کو یورپ سے نکالا گیا یہودیوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بوٹی میں چین نہیں، یہ جہاں بھی جاتے ہیں یہ کاڑی کرتے ہیں. تو یورپ والے ان سے پریشان ہو گئے کہ یہ بہت بدماش قوم ہے. وہاں سے نکالا تو یہاں پر آ کر آباد ہوئے. یہاں آ کر آباد ہوئے. آباد ہونے کے بعد یہاں پر آ کر آہستہ آہستہ انہوں نے مسلمانوں کی جگہوں کو ہڑپنا شروع کیا. اس زمانے میں جو ہماری خلافت عثمانیہ تھی ترکی میں، اس کو انہوں نے ختم کیا. اور پھر اس کے بعد جن علاقوں میں مسلمان رہتے تھے ان علاقوں سے مسلمانوں کو آج بھی زبردستی ان کے گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، ان کے گھر سمیت اس پر قبضہ کر لیا جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی زمین پر جو لوگ رہ رہے تھے، اپنے گھروں میں جو لوگ رہ رہے تھے، ان پر قبضہ کر کر، چوری کر کر، دادا گیری کر کر، ظلم کر کر اس پر آباد ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینی اپنے حق کی جنگ لڑ رہا ہے. اس کا حق ہے، اس کے باپ دادا کی زمین ہے، اس کی اپنی زمین ہے، اس سے خرید کر نہیں لی گئی. یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ انہوں نے بیچا، کوئی کسی نے بیچا نہیں. انہوں نے زبردستی اس طریقے سے، اور کس طریقے سے اس کو ایک پورے ملک کی شکل دے دی گئی، اور پھر یو این او نے سب نے مل کر ان کا ساتھ دیا اس طریقے سے. تو یہ زمین وہ ہے جس زمین پر زبردستی قبضہ کیا گیا. تو وہ اپنی زمین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری زمین ہے، ہمارے باپ دادا کی زمین ہے، ہماری ملکیت ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارا قبلہ ہے، سب کچھ ہمارا ہے، تم یہاں سے جاؤ. تو کوئی غلط کہہ رہا ہے؟ کوئی غلط نہیں. تو اپنا حق مانگ رہے ہیں. جب اپنا حق مانگ رہے ہیں تو ان کو رائٹ دینا چاہیے. اگر دنیا ان کو رائٹ دے دیتی ہے تو وہ کیوں لڑیں گے؟ وہ اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ان کو اپنا حق چاہیے. اب یہ ہمارا ہندوستان ہے، اگر ہندوستان پر آ کر کوئی دوسرا لوگ آ کر یہاں پر زبردستی ہمارے مکان اور زمین پر قبضہ کرنے لگے تو ہم خاموش بیٹھے رہیں گے؟ انگریز آئے تھے نا ہمارے یہاں پر، کیا کیا ہم نے؟ ان کو بھگایا نا یہاں سے. تو پھر تو اس طریقے سے وہ لوگ، ان کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے. جو ہمارے ساتھ ہو رہا تھا وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. جیسے ہم نے انگریزوں کو بھگایا تو وہ اسرائیل کو بھگا رہے ہیں. لہذا اس بنا پر وہ انسانی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ اس کا حق رکھتے ہیں. بہرحال اللہ رب العزت سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ قبل اول کی آزادی کی اللہ شکلیں پیدا فرمائے. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہا ارض المحشر والمنشر، کہ قیامت کے بعد اللہ جب انسان قبروں سے اٹھیں گے وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو اٹھنے کے بعد سب سے پہلے جو لوگ جمع ہوں گے ایک میدان میں، سارے انسان تو وہیں پر جمع ہوں گے، ارض قدس کے اوپر. تو اس لیے، اور یہ جو گھر ہے اس کو بھی حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا. سب سے پہلے وہاں بنایا اور دوسرے نمبر پر یہاں پر آپ نے بنایا. تو ہر اعتبار سے وہ مسلمانوں کی ملکیت ہے. لہذا مسلمان اپنے حق کی جنگ لڑ رہا ہے اور کسی کے حق کو لوٹ نہیں رہا ہے. جنہوں نے لوٹا ہے ان کو وہ اپنے حق کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بہرحال یہ اس لیے میں نے بتا دیا کہ کرنٹ ایشو ہے، چل رہا ہے، اور ہمیں اس سے واقف ہونا کیا ہے، ضروری ہے. بے حس انسان کی طرح نہیں رہنا چاہیے.
انسان کو خبردار رہنا چاہیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور اس میں کیا فیکٹ ہے اور کیا غلط ہے کیا رونگ ہے، اس کو کیا ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان ہے، جانور نہیں ہے۔ جانور کو ضرورت نہیں سب جاننے کی، لیکن انسان کو ان سب چیزوں کے جاننے کی کیا ہے، ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہمیں سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ماشاءاللہ سیرت کے 2 چیپٹر ہمارے ہوئے۔ اب آپ نے مکہ مکرمہ میں 10 سال کیسے گزارے اور 13 سال، اور مدینہ میں 10 سال کیسے گزارے، 2 چیپٹر کے اندر میں انشاءاللہ ہم شارٹ کے اندر میں اس کو سمیٹ کر گویا کہ 4 سے 5 چیپٹر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو سمجھنے کی کیا کریں گے، کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت اور آپ کی اتباع کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ رب العزت پوری دنیا میں مسلمانوں کا بول بالا فرمائے اور ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔